سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کل صبح الوجبہ کی عیدگاہ میں وفادار عوام اور نمازیوں کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ اور حجاج بیت اللہ الحرام نے آج کا دن میدان عرفات میں گزارا اور مغرب کے بعد وہ المزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل منگل کی صبح الوجبہ کی عیدگاہ میں اپنے وفادار عوام کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر متعدد برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، عمان کے سلطان ہیثم بن طارق، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید، عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح، جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے سربراہان اور قائدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا بھی تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے متعدد دوست ملکوں کے قائدین کی جانب سے بھی مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم اور سربراہان حکومت کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست انڈیانا کے گورنر جناب ایرک ہولکومب نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور اس ریاست کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ایگریکلچر اور سپورٹس کے شعبوں میں مشترکہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج ہونے والے مذاکرات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے درمیان پارٹنرشپ کے دائرے میں یہ مذاکرات ایکسلنٹ تھے۔ قطر ہر موقع پر پرزور انداز میں کہتا آ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن اور استحکام کی بحالی کا خواہش مند ہے۔ قطر نے اسی مقصد کے لیے دوحہ میں ہونے والے افغان مذاکرات کی بھرپور مدد اور حمایت کی ہے، اور اب ان مذاکرات کے نتیجے میں کابل کی حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان ایسی مفاہمتیں ہو چکی ہیں جن کی بنیاد پر وہ لڑائی بند ہو سکتی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں جاری ہے۔ افغانستان میں قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے سربراہ عبداللہ
جو دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، اور طالبان تحریک کے وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کے درمیان ہونے والا تاریخی مصافحہ قطر کی سفارتی کامیابیوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ ثالثی کی کامیاب کوششوں اور بحرانوں کو ختم کرانے میں کامیابیوں پر مشتمل قطر کا ریکارڈ بہت شاندار ہے، اور اب اس نئی کامیابی سے یہ امید وابستہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 4 دہائیوں سے جاری کشمکش کا اب خاتمہ ہو جائے گا۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے بھی اسے ایک مثبت اور اہم قدم قرار دیا ہے۔ قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پیچیدہ بحرانوں اور کشمکشوں کو ختم کرانے کا فعال طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ فریقوں کے درمیان براہ راست اور تعمیری بات چیت کرا دی جائے۔ اسی بنا پر وہ دوحہ میں افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں امن اور سلامتی بحال ہو جائے۔ حجاج بیت اللہ الحرام نے آج 9 ذوالحج کا دن میدان عرفات میں گزار کر حج کا ایک بڑا رکن ادا کر لیا۔ وہاں انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم کے ساتھ ادا کیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع تاخیر کے ساتھ ادا کریں گے۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مسلسل دوسرے سال میں بھی بیرون ملک سے حجاج کو سعودیہ آنے کی اجازت نہیں دی جا سکی، اور صرف سعودی شہریوں اور سعودیہ میں مقیم باشندوں میں سے کل 60,000 ایسے افراد کو ہی حج کی اجازت دی گئی ہے جنہوں نے اینٹی کورونا ویکسین کا کورس مکمل کر لیا ہو اور ان کی عمریں 18 سے 65 سال کے درمیان ہوں۔ مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ نے آج یوم عرفہ کا خطبہ دیا اور لوگوں کو آج کے دن کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے امت اسلامیہ کی بہتری کے لیے انہوں نے دعائیں کیں۔ واضح رہے کہ ہر سال یوم عرفہ کے موقع پر غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ آج بھی سابقہ معمول کے مطابق غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے 86 اور مسافروں میں 38 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا کہ کورونا کے 152 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,22,257 ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری ویکسینیشن مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 35,59,312 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36,311 ڈوزز دی گئی ہیں۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں ختم کر دی ہیں، حالانکہ وہاں اب بھی لوگ کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ملک کے ماہرین اور سیاستدان اس فیصلے پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے پابندیاں اٹھا لینے کے فیصلے کی منظوری دی ہے اور اس فیصلے کو یوم آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو کبھی بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ کورونا موجود ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا، اور ہر ایک فرد کو خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی، نہ یہ کہ مزید پابندیاں لگا دی جائیں۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصی پر جارحیتوں اور خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی بربادی کے دن کا دعویٰ کرتے ہوئے مسجد اقصی پر جارحیتیں کر رہے ہیں، اور 1,500 سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے اپنے فوجیوں کی حفاظت میں مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے۔
मगरबी यूरोप में आने वाले तबाहकुन सैलाबों के नतीजे में सिर्फ जर्मनी और बेल्जियम में कम से कम 191 अशखास की हलाकतों की इत्तला दी गई है। जर्मनी में दरिया आर का पानी किनारों से निकल आया और उसने वसी इलाकों में तबाही मचा दी है। माहिरीन और सियासतदानों का कहना है कि यह सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। बेल्जियम में इन सैलाबों से मरने वालों की तादाद 31 बताई गई है। दोनों मुल्कों और खासतौर पर जर्मनी की रियासत रीनानिया बालाटीनाट में सड़कें, पुल और घरों की इमारतें तबाह हो गई हैं और बहुत से मकामात पर दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए हैं। और पाकिस्तान के सूबे पंजाब में डेरा गाजी खान के करीब आज सुबह एक बस और ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 30 अशखास जाँ बहक और 74 दूसरे जख्मी हो गए। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।